رب العزت کی دی ہوئی بے شمار چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی انسان کی کئی ایسے ہیں جن کی اموات گرمی کی وجہ سے. تو اس وقت کیا ہوگا جب زمین تانبے کی ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے خون اور پسینہ، وہ جو شدت ہوگی اس کی وجہ سے حلق تک ڈوبا ہوا ہوگا، جسم ان کا ڈوبا ہوگا. تین چیزیں کائنات کے رب نے جو اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا یا تو اللہ اس کی قبر کو تنگ کر دے گا، یا دنیا کی معیشت کمزور کر دی جائے گی، یا قیامت کے دن محشر کے میدان میں اس کے لیے تنگی کا سامان بن دیا جائے. اور آگے اللہ رب العزت نے دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، تو قیامت کے دن کائنات کا رب اسے اندھا کر کے اٹھائے گا. وہ پوچھے گا لما حشرتنی، دنیا میں تو میں ٹھیک ٹھاک تھا، یہ میری بینائی کس وجہ سے چلی گئی ہے؟ وقد کنت بصیرا، دنیا میں میں اچھا دیکھتا، مجھے سارا کچھ نظر آتا. تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت کریمہ میں فرما رہا ہے، میں نے تمہارے پاس اپنی آیتیں بھیجی تھی، دنیا میں اعراض کر دیا ہے، آیتوں سے انکار کر دیا ہے، حلال حرام کی تمیز تجھے تھی، پتہ تھا نماز 5 وقتہ اللہ کا حکم ہے، قرآن حکیم کائنات کے رب کی باتیں ہیں. اور دیکھیں کتنا خوش نصیب وہ امتی ہے، کتنا خوش نصیب وہ مومن ہے جو رب کبیر سے باتیں کرتا ہے. کلام اللہ، اللہ کے ساتھ باتیں، جو چاہتا ہے اللہ کے ساتھ باتیں کرے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے. کتنا قسمت والا وہ خوش نصیب بندہ ہے جو کائنات کے رب کے ساتھ باتیں کرے. اگر اس سے مراد لیا جائے کتاب اللہ، قرآن حکیم، اس ذکر سے مراد، تو اللہ تعالیٰ نے سارے علوم قرآن حکیم میں رکھے ہوئے ہیں، رہنمائی کے سارے اصول، زندگی گزارنے کے سارے ذائقے، حسن معاشرت، تہذیب و تمدن، سارے کائنات کے رب نے سارے اصول قرآن حکیم میں رکھے ہوئے ہیں. دنیا آخرت کے لیے بھلائی، دنیا کی زندگی کیسے گزارنی ہے، آخرت کی زندگی کیسی گزارنی ہے، الغرض، سیاسی، سماجی، معاشرتی، ازواجی، سارے اصول اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں واضح، دنیا اور آخرت کی سارے علوم، یہ سمجھ لیں علم و حکمت کے خزانے کائنات کے رب نے قرآن حکیم کے اندر رکھے ہوئے ہیں. حضرت علی حیدر کران کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ تلاوت قرآن کریم کرتا ہے یا قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہے، پھر حلال کو حلال جانتا ہے، حرام کو حرام جانتا ہے، اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس کے لیے خوشخبری ہے، کائنات کا رب قیامت کے دن اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے. اور آگے فرمایا اسی کہ وہ بندہ جو قرآن حکیم کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن کام سارے اس کے الٹ کرتا ہے، تو کہا قیامت کے دن کائنات کا رب اس سے ناراض رہے گا. پھر آگے چل کے اسی حدیث مبارکہ کی اگلا حصہ ہے، کہا جو بندہ فرض نماز میں کھڑا ہو کر قرآن حکیم پڑھتا ہے، ظاہر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، آگے کچھ آیات پڑھے گا، اللہ رب العزت ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکی اسے عطا کرتا ہے. اللہ اتنا اس سے راضی ہوتا ہے. اور کہا وہ بغیر نماز کے باوضو ہو کر وضو کی حالت میں قرآن کریم پڑھتا ہے، اللہ ہر حرف کے بدلے میں 50 نیکی اسے عطا کرتا ہے. اور کہا بغیر وضو کے قرآن حکیم کو پڑھتا ہے تو اللہ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکی عطا کرتا ہے. اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ قرآن صحیفہ کلام کتابی صورت جو ہے وہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے اٹھا کر وہ پڑھنا سٹارٹ کر دے گا. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ہے جب تک پاک نہ ہو جاؤ قرآن حکیم کو چھونا نہیں ہے. اس بغیر وضو سے مراد یہ ہے جو حافظ قرآن ہے اس کا وضو نہیں ہے، زبان اس کی پاک ہے، وہ راستے میں چلتے ہوئے وہ کہیں کسی جگہ پر کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، بغیر وضو کے بھی تلاوت قرآن کریم پڑھتا ہے تو اللہ ہر حرف کے بدلے میں اسے 10 نیکی عطا فرماتا ہے. پھر آگے کہا جو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اسے ڈبل نیکیاں عطا کرتا ہے اس کا مال. تو ایک اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ اس کی معیشت کو کمزور کرتا ہے. 3 چیزیں معیشت کے حوالے سے جو اس آیت کریمہ کی تشریح تھی آپ کے سامنے رکھی. ایک معنی اس ذکر کا قرآن تھا کہ جو قرآن سے اعراض کر دیتا ہے. دوسرا معنی اس ذکر کا وہ نماز ہے
اس کے حوالے سے بس ایک بات پیش کر کے میں آگے ذکر الہی کی طرف جو تیسرا معنی اللہ کی وحدانیت کا وہ جو نغمہ ہے اس کی طرف بڑھتا ہوں.